مطلب آپ آرمی چیف کی بات کریں، آرمی چیف کا بڑا اس کا انیشیٹو تھا جس کو انہوں نے پش کیا. ادروائز یہ لوگ ہمارے اس نیپرا کے ایس سی سی پی کے اور پاور ڈویژن کے یہ قابو میں نہیں آنے والے تھے. ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی ڈیوٹی کو ختم کیا جائے، لیکن سرپرائزنگلی الیکٹریسٹی جو ڈیوٹی ہے یہ 15% ہوتی ہے، تو یہ جو صوبوں کو جاتی ہے اس میں صرف پنجاب گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی. تو یہ سارا فائدہ جو ہے نا ہمیں 4 پہ 73 پیسے کی شکل میں ملا ہے پرماننٹ بیسس پہ. 18 ارب روپے 2 سالوں میں انہوں نے کلیکٹ کی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. آج آپ کو بتائیں گے کہ بالآخر موسم گرما میں جب بجلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بجلی کے بل میں اضافہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ ایک عام صارف تو چھوڑیں، اچھے خاصے طبقات کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اب الٹیمیٹلی اس سال پہلی مرتبہ کافی سالوں کے بعد اس موسم گرما میں بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوگی، اور بڑی خاطر خواہ کمی ہونے جا رہی ہے. اس کمی کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، کس طریقے کے ساتھ مختلف کمپنیوں کے معاہدوں کو اوپن کیا گیا، مختلف اور میئرز لیے گئے، کس گروپ نے، کس ادارے نے، کس آفیسر نے کیا کیا رول پلے کیا، جس کے نتیجے میں موسم گرما میں آپ کو موسم بہار کی فیل آنی شروع ہوگی اپنے گھر کے اندر، کہ آپ کو بجلی کا جو بلوں کا اضافی بوجھ ہے وہ آپ کو کم ہوتا محسوس ہوگا. اور یہ زیادہ دن نہیں لگیں گے، 23 مارچ اس کی باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا جائے گا. تو اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، خالد صاحب سے جانیں گے کہ کتنا ٹیرف کم ہونے جا رہا ہے، کیا اس کا بینیفٹ ہوگا، کیسے اس کو ممکن بنایا گیا، اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کس طریقے کے ساتھ ان آئی پی پیز کو قابو کیا گیا جو کہتی تھی کہ جو ہمارا جو معاہدے ہیں نا یہ ایک صحیفہ ہیں، ان کو خبردار آپ نے کھولا تو سیدھا لندن کورٹ آف آربیٹریشن میں جا کے معاملہ لینڈ کرے گا اور پاکستان کو بھاری جرمانہ ہوگا. پھر انہی آئی پی پیز نے لندن جانے کی بجائے ادھر ہی پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان گھومتے پھرتے ہوئے معاہدوں پر کیوں دستخط کیے. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ جو سولر صارفین ہیں ان سے متعلق کچھ فیصلے ہوئے، وہ فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے نیپرا کے پاس باضابطہ طور کے اوپر یہ معاملہ جا رہا ہے. تو جو نئے سولر صارفین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس آج کی شو میں ڈسکشن کریں گے. تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں کبھی بجلی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، لیکن کوئی پائیدار ریلیف کبھی نہیں ملتا. زیادہ تر وہ بجلی بڑھتی رہتی ہے، لیکن اصل ریلیف ہوتا ہے کہ جو آپ کا نیشنل ایوریج ٹیرف ہے اس میں کمی ہو اور پائیدار کمی ہو اور وہ کمی کہیں رک سکے. اس مقصد کے لیے طویل عرصے سے کوششیں جاری تھیں. اب الٹیمیٹلی گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ موسم گرما آ رہی ہے، بجلی کی کھپت بڑھنی ہے، تو اس لوگوں کو اس برڈن سے بچانے کے لیے ٹیرف کم کیا جا رہا ہے. یہ ٹیرف کتنا کم ہونے جا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا؟ بھٹ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو ٹیرف میں جو مین پورشن ہے نا، وہ جو سسٹینیبل بیسس پہ وہ کام رہے گا، وہ تقریباً 4 پہ 73 پیسے ہے. اور وہ یہ بھی بڑا گرینڈ ریلیف ہے جی. وہ ان کاوشوں کا نتیجہ ہے جو ٹاسک فورس نے کی ہے. اور ٹاسک فورس میں جو سب سے جو مین جو فگر تھی وہ محمد علی صاحب تھے، جو اس وقت اسٹیٹ منسٹر تھے، آج کل وہ منسٹر فار پرائیویٹائزیشن ہو گئے. تو انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا. اس کے علاوہ ان کی ایک ٹیکنیکل ٹیم تھی جس میں کچھ نیپرا کے لوگ تھے، سی پی پی اے کے لوگ تھے، ایس سی سی پی کے لوگ تھے، اور کچھ شاید منسٹری کے لوگ بھی تھے. تو انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. ٹیکنیکل تھی، انہوں نے بہت ساری رانگ ڈوئنگس جو تھی آئی پی پیز کی وہ پہلے فائنڈ آؤٹ کی، پھر ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا جی اگر نیگوشیٹ کریں، مہربانی کریں آپ لوگ ہمارے ساتھ ایمیکیبلی سارے مسائل کو حل کریں. جو تو سمجھدار تھیں آئی پی پیز انہوں نے تو کہا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. جو تھوڑا بہت اکڑتے رہتے تھے تو ان کو وہ ان کی رانگ ڈوئنگس جو تھی، جو میسو قسم کی رانگ ڈوئنگس تھی، وہ انہیں بتائی جاتی تھیں. اور وہ پھر جو آپ نے کہا نا، کبھی وہ جی ایچ کو جاتے تھے، کبھی پنڈی سے ہو کے پھر اسلام آباد آتے تھے، پھر اسلام آباد کے پاور کوریڈورس میں آتے تھے. اچھا، جو مجھے پتا تھا نا کہ پنڈی صدر تک جاتے ہیں، آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ جی ایچ کو جاتے تھے. جی ایچ کو میری جو سورس تھا، میری اطلاع پنڈی صدر تک تھا، اس کے آگے تو مجھے جانے کی رسائی نہیں تھی، لیکن آپ اندر خبر لائیں. نہیں، وہاں پہ بھی کچھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. تو ویسے جی ایچ کی جو بھی جائے، اور اگر اس کا جو توازن ہے اگر بگڑا ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. وہاں پہ کوئی کیا خاص کوئی وجہ ہے اس کی؟ نہیں، وہاں پہ جی وہ
ڈنڈا سرکار بیٹھی ہوئی ہے نا جناب, وہاں پہ سارا کام جو ہے, جب آپ نے کوئی چوری کی ہو, آپ نے ملک کی مفاد کے منافی کام کیا ہو, پھر آپ کی وہاں پیشی ہو, تو آپ فوراً آپ ٹریک پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ وہ جہاں پہ وہ جو شخصیت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نا, اس شخصیت نے بھی یہ ہیٹ فیل کی تھی, بہت زیادہ پاور ٹیرر بڑھ گیا پاکستان میں, اور پاکستان کا سروائیول جو ہے وہ مطلب آپ آرمی چیف کی بات کریں, آرمی چیف کا بڑا اس کا انیشیٹو تھا جس کو انہوں نے پش کیا, اور الٹیمیٹلی معاملات اس ڈائریکشن میں گئے کہ آج ٹیرف کم ہونے جا رہا ہے. آج جو سسٹینیبل بیسس پہ جو ٹیرف کم ہو رہا ہے نا, وہ 4 پہ 73 پیسے ہوگا, یعنی یہ کنٹینیو. آرمی چیف کا بڑا کریڈٹ ہے اس میں. آرمی چیف نے پھر ایک ٹیم بنائی, جی ٹھیک ہے نا, تو ٹیم جو تھی وہ ٹاسک فورس میں بنی, اس میں SIFC کا بھی رول تھا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہاں پہ میں ایک ممبر کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, چونکہ کبھی ہم ان کا نام نہیں لیا. محمد علی صاحب کی خدمات نو ڈاؤٹ امپریسو, چونکہ وہ 2020 سے اس کے اوپر بہت سا کام کر چکے تھے, آپ خود بھی بہت کمپیٹنٹ ہے. اس کے ساتھ نیپرا کے کچھ بہت کمپیٹنٹ ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے جنہوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا. بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, اسی طرح SCCP سے لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا, CPP سے لوگوں نے سپورٹ کیا. لیکن لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال صاحب کا بھی بہت امپریسو رول ہے. ڈیفینیٹلی ان کو آرمی چیف کی ٹاسک فورس کے ممبر بھی تھے, آرمی چیف سے انہوں نے ڈائریکشن آرمی چیف کی نمائندگی کر رہے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بڑے بڑے تگڑے IPPs کے مگر مچھوں کو جیسے قابو کیا نا, وہ اس کی رداد بھی کس دن ہم اپنے ویورز کے ساتھ ان کو سنائیں گے. ادروائز یہ لوگ ہمارے اس نیپرا کے, SCCP کے اور پاور ڈویژن کے یہ قابو میں نہیں آنے والے تھے. میں ایک اور جو ہے نا چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا, آپ سے بتانا چاہوں گا کہ جب یہ شروع ہوئی ہے نا, یہ ایکچولی ہوئی تھی اعجاز گوہر نے فلر چھوڑنے شروع کیے تھے ایکس میں, جی ٹویٹر میں, کہ جی یہ بہت زیادہ ٹیرر بڑھ گیا, IPP کے ساتھ نیگوشیشن کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. اور پھر وہ انہوں نے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا, انہوں نے تو بڑا ایکسپوز کر دیا تھا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. اس وقت اس گورنمنٹ کے جو بڑے ٹاورنگ فگرز تھی نا, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے IPP کے ساتھ نیگوشیشنز نہیں کرنی. جی آپ کو وہ سٹیٹمنٹس میں نکال کے دے سکتا ہوں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ معاہدے ہوئے ہیں, سوورن ایگریمنٹس ہیں, یہ اوپن نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے اپنے بھی جاننے والے کلوز ریلیٹیوز اپنے فیملی کے جو تھے نا, ان کے بھی تھے نا IPPs. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب نہیں, پہلی دفعہ ہو گیا ہے, تو وی براٹ دا بیڈ نیم ٹو دا کنٹری. اب دوبارہ کریں گے تو پھر ہمیں لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن نہ جانا پڑے, مصیبت پڑ جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, لیکن یہ ٹاسک فورس کی ڈٹرمنیشن تھی کہ یہ ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے. تو ان کا جو کام ہے, اس کے جو ییلڈز آنے شروع ہوئے ہیں, ڈویڈنڈز آنے شروع ہوئی ہیں, وہ ہمیں 4 پہ 73 پیسے کی شکل میں پرماننٹ بیسس پہ آنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو 8 روپے ہے بٹی صاحب, 8 روپے میں 4 پہ 73 پیسے تو پرماننٹ بیسس پہ ہیں, جو جس کے تحت IPPs کے 6 جو IPPs تھے ان کا ہم نے کانٹیکٹ جو تھا وہ ختم کر دیا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے بچت ہوئی. پھر ہم نے جو تھا بگاس والے, ان کو جو تھا ڈی لنک کیا, ٹھیک ہے نا. بگاس والوں کی آپ نے بات کی, اہم شخصیت کا بیٹا, بعد انہوں نے کریڈٹ لیا. حقیقت کیا ہے, شروع میں وہ بالکل تیار نہیں تھے اپنا ٹیرف کم کرنے. بالکل. تو وہ جو ڈی لنک کیا ڈالر سے, تو پھر روپے کے ساتھ لنک کیا, اس سے 238 بلین روپیز بچے تھے, 238 بلین روپیز, ٹھیک ہے نا جی. اور 400 بلین روپیز جو ہم نے IPPs کے جو کانٹیکٹ سے وہ ختم کرنے سے ہمیں بچت ہوئی تھی. تو جو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے جو 16 IPPs تھے ان کے ساتھ ہم نے ٹیک اینڈ پے کیا کے موڈ پہ. ان کے کہا کہ جب آپ ہمارے پاس جب بجلی خریدیں گے تب پیسے دیں گے, کوئی کیپیسٹی پیمنٹس ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو ان کے ساتھ ہم نے پھر کیا کیا, وہ ٹیک اینڈ پے والے معاہدے کیے. پھر کیا کیا, پھر آ گیا اپنا گھر. گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے جو تھے پاور ہاؤسز, اس میں آ جاتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹس آ جاتے ہیں, ہائیڈرو پاور پلانٹس آ جاتے ہیں, RLNG پاور پلانٹس آ جاتے ہیں, پروونشل گورنمنٹس کے پلانٹس آ جاتے ہیں, جینکوز آ جاتی ہیں. تو یہ سارے جو پلانٹس تھے ان کا انہوں نے کیا کیا, ان کی جو تھی نا ریٹرن آن ایکویٹی یہ 13% تک لے آئے, پاک روپی میں کر دی. یعنی کہ ڈالر انڈیکسیشن سے پاک روپی میں وہ بھی 13% کر دی. اور پھر ڈالر کی ویلیو کو کیپ کر دیا ان کے لیے 168 پہ. اس سے بڑا فائدہ ہوا حضرت صاحب. تو یہ سارا فائدہ جو ہے نا ہمیں 4 پہ 73 پیسے کی شکل میں ملا ہے پرماننٹ بیسس پہ. یہ پرماننٹ ہوگا. تو اس کے علاوہ چونکہ ہم جو ہیں چائنا کے ساتھ ہماری نیگوسیشن جاری تھی,
ابھی بھی جاری ہیں کہیں نہ کہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر لیول پہ یا پریزیڈنٹ لیول پہ اور ان کے پریزیڈنٹ لیول پہ کہ جی کیا کرنا چاہیے. ان کا صرف ایک ہی مدعا ہے کہ جی اگر ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، ری پروفائلنگ کرتے ہیں 15.4 بلین ڈالرز کی، تو چونکہ ہم BRI کے تحت مختلف ممالک میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس میں افریقہ میں بھی کی ہے اور بھی ممالک میں کی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں وہ بھی اس قسم کی ہم سے جو ہے نا مراعات چاہیں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اس کو فالو کر رہے ہیں، اس میں ہم کمنگ ڈیز میں آپ سے لیں گے جب فائنل ڈیسیژن ہوگا اس کے اوپر. تو لہٰذا اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی نا. تو اب یہ جو پیش رفت ہے، تو دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک یہ بھی کوشش کی کہ جو GST ہے اس کو کم کر دیا جائے الیکٹریسٹی کے بلز میں سے. وہاں پہ IMF نے کہا نہیں ہے، ورنہ یہ اور بہت بڑا ریلیف ہو جانا تھا. وہ تقریباً ریلیف تھا کوئی 4 روپے کا. تو وہ جو ریلیف ہے وہ سے ہم اس لیے محروم ہو گئے کہ IMF نے کہا جناب آپ آلریڈی جو ہے نا شارٹ فال ہے آپ کا ریونیو کے ٹارگٹ میں 606 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے، تو یہ تو بڑھ جائے گا شارٹ فال. آپ تو مہربانی کریں آپ یہ نہ کریں. تو آپ پتہ ہے جی ہم اس کے ڈسپلن میں IMF کے ڈسپلن میں IMF کی بات مانی. لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی کو ختم کیا جائے. لیکن سرپرائزنگلی الیکٹریسٹی جو ڈیوٹی ہے یہ 15% ہوتی ہے، تو یہ جو صوبوں کو جاتی ہے اس میں صرف پنجاب گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی ہے. اچھا ہاں صرف پنجاب گورنمنٹ. پھر آگے PTV جو ہے نا فیس، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس کا بھی اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بھی ہم ختم کر دیں گے، لیکن یہ جولائی سے ختم کریں گے. اب جون تک تو جائے گا. جون کے بجٹ میں اس کے لیے پیسے ایلوکیٹ کیے جائیں گے اور یہ 35 روپے جو ہم سے PTV جو جگہ ٹیکس لے رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. تو لیکن یہ جولائی سے ختم ہوگا. تو اس کے اگینسٹ گورنمنٹ جو ہے نا ایئر مارک کرے گی کو ایلوکیٹ. اور پچھلے 2 سالوں میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہرہ صاحب کے مطابق 2 سالوں میں PTV فیس کی مد میں، جس کے اندر مسجد کے اندر میٹر لگا تو اسے بھی لے لیا جاتا ہے، مدرسے میں میٹر لگا ہوا ہے وہاں TV بھلے نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں مساجد میں، ان سے 35 روپے نہیں چھوڑتے. بالکل 18 ارب روپے 2 سالوں میں انہوں نے کلیکٹ کیے. بالکل 9 ارب روپے پر اینم جو ہے نا یہ استعمال. تو اس سے یہ کام کرتے ہیں، اسی لیے تو پیچھے رہ گئے. ان کو اپنا بزنس پلان ان کا ہونا چاہیے اور اپنا ان کو بزنس پلان بنانا چاہیے. ہر جو پرائیویٹ سیکٹر کا چینل ہے ان کا اپنا بزنس پلان ہے، تو یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو انہیں اپنا بزنس پلان بنانا چاہیے. پھر یہ کرکٹ اور کھیلوں کی دنیا کے سارے رائٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ تو یہ ان کو چاہیے ان کا پرفارمنس آڈٹ کریں اور ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں کہ بھائی خود کمائیں اور خود کھائیں. بالکل آپ کارپوریشن ہے. تو PTV کو اب اپنے یعنی کہ کمرشل خطوط پہ اب سوچنا ہوگا. لیکن آتے ہیں دوبارہ ہم ٹیرف کی طرف. تو ٹیرف بٹی صاحب 8 روپے کا انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ 8 روپے کا ریلیف جو ہے نا وہ ہم دے دیں. 4 روپے 73 پیسے تو یہ پرماننٹ بیسس پہ ہو گیا. جو IPPs کے ساتھ ہم نے نیگوسیشنز کی، گورنمنٹ کے پاور پلانٹس کے جو نیگوسیشن کی، ان کے نتیجے میں یہ ہمیں مل گیا. ایک تھا کہ اس دفعہ کافی حد تک جو تھا نا 16 مارچ کو پیٹرولیم پروڈکٹس نیچے آئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، 10 روپے سے اوپر ہی تھی، پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی. وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. تو وہ جو امپیکٹ ہے وہ ہم گورنمنٹ نے اب ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ ٹیرف ریڈکشن میں آ جائے. تو یہ 1 مہینے کے لیے ہوگا. یہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ہوگا. اور یہ تقریباً 25 روپے کا تقریباً اس سے زیادہ کا امپیکٹ ہوگا. نہیں یہ جو ہے نا 1 روپے 30 پیسے کا ہے. نہیں میں روپیز میں بتا رہا ہوں. اس کا جو پیٹرولیم لیوی جو بڑھائی ہے اس سے جو کلیکشن ہوگی تقریباً 25 روپے 1 مہینے میں جمع ہوں گے صارفین سے. جو ٹیرف انہوں نے کم کی ہے، اس کا پیٹرولیم پرائسز کم نہیں کی، وہ الگ چیز ہے. وہ الگ چیز ہے. جو انہوں نے پاس آن نہیں نہ کیا اس کا امپیکٹ ہے 168 بلین روپیز کا. میری جو بات ہوئی ہے، جو بندے انوالو ہے اس میں، انہوں نے کہا 168 بلین کا امپیکٹ تھا. تو یہ بنتا ہے تقریباً 1 روپے 30 پیسے. یہ 1 مہینے کے لیے امپیکٹ آئے گا. لیکن IMF سے نیگوسیشنز انہوں نے کی تو IMF نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ 250 بلین تک کا جو امپیکٹ ہے نا پیٹرولیم پروڈکٹس کا، اگر کمی ہوتی ہے مسلسل 3 مہینے کمی ہوتی رہتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو آپ 250 بلین تک کا امپیکٹ جو ہے وہ ریلیف کی شکل میں آپ پر ٹیرف ریڈکشن میں دے سکتے ہیں 3 ماہ کے لیے. تو ایک تو یہ بات آ گئی ہے. تو یہ یعنی کہ یہ 1 روپیہ 30 پیسے اور 4 روپے 73 پیسے، یہ تقریباً 6 روپے بن گئے. تقریباً 2 روپے کی ابھی آپشنز مختلف قسم کی
انڈر ٹیبل ہیں، ٹیبل پہ ہیں، اور ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. آج بھی میٹنگ ہے اس پہ کہ کیا کریں، کہاں سے فزیکل اسپیس نکالیں. اور میرا شک لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے نا جی ہمارا، اس میں سے ایک دو یہ پروجیکٹ جو ہے نا ان کو ڈیلیٹ کریں گے اور اس کا شاید امپیکٹ لے کے آئیں اس میں. یہ میرا ہنچ ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہیں آپ 2 روپے کا مزید جو ہے نا فزیکل اسپیس گورنمنٹ نکال رہی ہے کہ اس کو ایڈ کیا جائے، لیکن اگر وہ نہ نکال سکے تو 6 روپے کا جو ہے نا امپیکٹ وہ تو ہے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 8 روپے کا امپیکٹ آ جاتا ہے بڑا گرینڈ ریلیف ہے جی، یکم اپریل سے، اور جولائی جو مئی کے جو بل ہوں گے اس میں آپ کو امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو مئی جون جولائی میں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے یا نیٹ میٹنگ والوں کے ساتھ جو دوسرا جو پالیسی اناؤنس کی ہے اس کا انہوں نے جو ہے بائی بیک جو ٹیرف ہے بہت کم کر دیا ہے، 10 روپے کر دیا ہے. تو وہ جو 10 روپے کیا ہے اور اوپر سے گراس میٹنگ کر دی ہے. تو گراس میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لین دین نہیں ہوگا، وہ آپ بھی ان کو بلنگ کریں گے، پھر وہ آپ کو بھی بلنگ کریں گے، اور وہ آپ کو 65 روپے پہ دے رہے ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 8 روپے جو کم ہوتے ہیں یہ اس میں سے کم ہو جائیں گے تو پھر تو وہ بھی میرے خیال میں ان کو 12 میں آ جائے گی. چلو دیکھتے ہیں. لیکن سولر کے حوالے سے چلیں ہم اپنے ویورز کو تھوڑی سی ایک اچھی خبر بھی دیتے رہے ہیں. اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ECC سے باضابطہ اپروول لے لی کہ اب جو نئے ایگریمنٹس ہوں گے سولر کے لیے نیٹ میٹرنگ کے، وہ آپ کو 10 روپے فی یونٹ آپ سے بجلی لی جائے گی. اب ہر طرف ایک پینک کریٹ ہو گیا. اچھا مارکیٹ کے اندر فوری طور کے اوپر سولر پینل اور ان کے سسٹم کے سولوشن کی قیمتیں بھی گر گئیں. تو ان کو تھا کہ اب ڈیمانڈ کم ہوگی، لیکن لوگوں کے لیے ایک اچھا کوشچن یہ کریٹ ہو گیا کہ یہ ECC سے اپروول ہونے کے بعد اس کے منٹس ریٹیفائی بھی ہنگامی بنیادوں پہ کروائے گئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ولنگ ہیں اور لگوانے کی تیاری کر رہے تھے ان کو رکنا نہیں چاہیے، اور جو نہیں لگوانا چاہ رہے تھے ان کو فوراً لگوا لینا چاہیے. اگر وہ پرانا ریٹ لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا 20 سے 25 دن کا ان کو ٹائم مل گیا اس اینگل سے کہ اس نئے ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، نئے ریٹس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پاور ڈویژن نے اپنی درخواست کر دی ہے، استدعا کر دی ہے نیپرا سے. اچھا نیپرا اس کے اوپر ہیئرنگ کرے گا، کامنٹس لیے جائیں گے، ہیئرنگ کرے گا، ہیئرنگ کے بعد فیصلہ دے گا. وہ فیصلہ نوٹیفائی ہوگا. جب اس فیصلے کو نوٹیفائی ہونے میں فاسٹ ٹریک پہ بھی اس کو کریں تو 25 دن کم از کم اس میں لازمی لگے گا، اور مہینہ بھی لگ سکتا ہے. تو سمجھیں کہ سولر صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 1 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ جو پران جو اس وقت ریٹ ہے 27 روپے فی یونٹ کا جو آپ نے ڈسکوز کو بجلی فروخت کرنی ہے، اس کو اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور کے اوپر متعلقہ ڈسکوز کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کریں، نیپرا کا لائسنس لیں. اگر آپ کا 10 کلو واٹ سے یا 5 کلو واٹ سے زیادہ کا آپ کا لوڈ ہے تو امپلیمنٹ کریں، تاکہ آپ بھی جو موجودہ آپ کو ایک فیسلٹی ہے جو لیٹسٹ کلاس آپ کے مطابق ایلیٹ آف دی لیٹسٹ کو ملا ہوا ہے پیکیج، اور آپ بھی چاہیں تو اگر آپ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی آپ کی سیونگ ہو جائے. تو یہ ایک آپشن موجود ہے سولر کے لیے کہ اگلے 1 ماہ کے دوران آپ ہمت مت ہارے، اگر آپ پائپ لائن میں تھے تو فوری طور کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کروا لیں. ایک اور دوسرا ہم نے جہاں IPPs کی بات کی کہ یہ جو تگڑے IPPs ہیں، مگرمچھ ٹائپ کے IPPs تھے جن کو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ انٹچبل ہیں، ان کو قابو کیسے کیا گیا. پھر ورکنگ تو کی گئی، اوور پروفٹنگ کر رہے تھے، کوئی 17% تھا، مختلف میں 15-17 اور مختلف میں 20-21 مختلف جو فیول کے اوپر چلنے والے پلانٹ تھے. جب انہوں نے اس کی چیک جہاں سے سپارک ہونا شروع ہوا کہ کوئی 40% ریٹرن آن ایکوٹی لے رہے ہیں، کوئی 60%، کوئی 80%، مطلب ات خدا دا ویر، کوئی انی مچی ہے، ان کو روکنا چاہیے. اب روکنے کا قانونی راستہ نکالنا تھا. سارے بیٹھے تو وہ جو ایگریمنٹس بنے تھے، اگرچہ کہ ماضی کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ ایگریمنٹس بھی IPPs والوں نے ہی ڈرافٹ کرا کے پلیس کروائے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کنڈیشن تھی لمیٹڈ لائبلٹی کی. اس ڈیفینیشن کا جو ڈیفائن کیا گیا اس کے مطابق اس کو ان کو ایک پروویژن مل گئی کہ جب یہاں پہ یہ اوور پروفٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر کہیں انوملیز آ گئی ہے اور کہیں پہ پاور پرچیزر نے اس کو بیٹھ کے دوبارہ ریوزٹ کرنے تو ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ادھر آؤ نا جناب. اور یہ ایک آفیسر تھے جن کا تعلق نیپرا سے ہے. جب انیشل ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ لیگلی مطلب طاقت کے ذریعے سے تو ہاتھ ڈال لیا گیا تھا، ان کو قابو تو کر لیا گیا تھا، لیکن لیگلی بھی لانا تھا کہ یہ نکل نہ جائے لندن کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف. تو وہاں سے پھر اس لیگل اس کنڈیشن کا سہارا لے کے ان کی ایگریمنٹس کو ریوزٹ کر کے تو کر لیا گیا. اینی ہو اچھی خبر ہے. لیکن ایک اور میں بڑی امپورٹنٹ میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس IPP کا، لیکن وہ IPP نے جو پہلا میجر پلانٹ تھا
وہ نہ صرف مارگیج کیا بلکہ اس کو مارگیج کر کے لون لیا, لون لے کے ایک اور پلانٹ لگا دیا. کیسی رانگ ڈوئنگ ہے, جس کے ہم پیسے دے رہے ہیں اور جو الٹیمیٹلی وہ ہماری ملکیت ہو گیا ہوا ہے, تو وہ پلانٹ آپ بیچ دیں اور بیچ کے ایک نیا پلانٹ لگا دیں. یعنی بیچنے سے مراد یہ کہ مارگیج کیا, اس کے اگینسٹ آپ نے فنڈ ریزنگ کی لون کے ذریعے, لون لیا, لون لے کے تو پھر آپ نے نیا پلانٹ لگا دیا. تو اس قسم کی میسو قسم کی رانگ ڈوئنگز ہوئی. بالکل ایسے. چلیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا گیا جس کے نتیجے میں ان معاہدوں میں ترمیم کے نتیجے میں عوام کو 1500 روپے سے زائد کا فائدہ ملے گا. بجلی کے نرخوں میں کمی ہونے جا رہی ہے, اچھی بات ہے. تاہم سولر والے صارفین کے لیے تھوڑی پریشانی ضرور ہے, لیکن وہ ایفرٹ کر کے اس ایڈوانٹیج کو اویل کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ فیوچر میں بیٹری یوز کریں گے اپنی بجلی کو اسٹوریج کے لیے, تو پھر بھی ان کے لیے اندر سولر میں کافی اٹریکشن ہے. کسی دن ہم سولر سسٹم میں بیٹری کا جو یوٹیلائزیشن ہے اور اس کا جو کمرشل بینیفٹ ہے وہ بھی کسی دن خالد صاحب سے جانیں گے. تو آج کے شو کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.